جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کا مجھے بڑے عرصے سے انتظار تھا. ہم پلان کر رہے تھے کہ یہ ہم نے بات کرنی ہی ہے. ہمارے جو پیارے پیارے کرکٹرز ہیں جو پرفارم فیلڈ پہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کی پرفارمنس کی بات نہیں کریں گے, گیم کی ہم بات کریں گے ان کی فزیک کی. کہ چلو گیم نہیں ہو رہی لیکن دکھنے میں تو ذرا تھوڑے سے آپ ایتھلیٹ اور کرکٹر لگ سکتے ہو. نہیں لیکن گیم نہیں ہو رہی, یہ بھی وجہ تو یہ ہے نا, گیم اس لیے نہیں ہو رہی, وجہ آپ فٹنس نہیں ہے, آپ کھابے شابے کھا رہے ہیں, کڑھائیاں شڑائیاں آپ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آف سیزن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سیزن چل رہا ہے نا, ابھی سیریز آ رہی ہے, اس سے پہلے تھوڑی احتیاط. نہیں بھائی, یہ تو ایک کنٹینیوس بیسس پہ آپ کو اپنا ایک رجیم بنانا ہے جس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کرتے. اس پہ آپ نے کامنٹ ضرور کرنا ہے, دل کی بڑھاس نکالیں, اور آپ کو اگر کوئی بہت اچھا لگ رہا ہے تو وہ بھی آپ ضرور بتائیں. ہم جو بہرحال دیکھ رہے ہیں کیا بتائیں آپ کو, ڈسکس کریں گے, ایکسپرٹ کو بلائیں. کیچ پکڑ رہے ہیں تو وہ ایسے ریفلیکسز نہیں ہے, شاٹ کھیلنے رسٹ میں جان نہیں ہے, وہ واک کر کے آ رہے, کوئی فزیک ہے, فزیک ہے ہی نہیں, کوئی مسل نظر ہی نہیں آ رہے. کہ ایتھلیٹ واک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے. تو یہ کہ جو ایکسپرٹ ہے رضوان نور, ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے. ایک ایک ہم اپنے کرکٹر کو لے کے ان کی فزیک پہ بات کریں گے, اور ان کو کس قسم کی ڈائٹ پلان یا فٹنس رجیم کی ضرورت ہے. تو بڑے ہمارے مشہور زمانہ فٹنس ٹرینر, فٹنس کوچ ہیں رضوان نور, ان سے پوچھیں گے ان کرکٹرز کے بارے میں. ہم ان کی پکچر بھی دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کو کس قسم کی ورک آؤٹ کرنی چاہیے, کس قسم کی ڈائٹ لینی چاہیے, اور یہ کتنے دیکھنے میں فٹ ہیں. ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. رضوان ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسے ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں, فٹنس ٹرینر بالکل صحیح ہیں آپ, محنت کرتے ہیں اپنے اوپر. صحیح بات, آپ تو لگ رہے ہیں. ہاں لیکن کرکٹرز لگ رہے ہیں کہ نہیں, یہ دیکھنا. یہ اب آپ بتائیں, آپ دیکھتے ہیں کرکٹ, ان کی ذرا ویسے جنرلی بات کریں کہ کیا فٹنس نظر آتی ہے. بہت برباد ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت کرکٹ ٹیم کو ریزائن دے دینی چاہیے سب کو. نہیں ہے, نہ کھیلنے کی طاقت ہے نہ کچھ ہے, اور فٹنس تو بہت دور دور تک نہیں ہے. گھر گھر میں کھیلیں ابھی. ہاں گھر گھر میں کھیلیں, بیٹ پکڑ کے شیشے کے سامنے کھیلتے ہیں نا, بس والا. تو آپ جب میچ دیکھتے ہو آپ کو ایز اے ٹرینر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کیا دیکھتے ہیں. ہم لوگ تو لٹرلی اپنے دل سے ایک ہوتے ہیں نا بھڑاس نکالتے ہیں کہ اس کی حالت دیکھو, مطلب نہ بھاگا جا رہا ہے نہ کچھ کھیلا جا رہا ہے. لانگ اننگز اگر ہوتی ہیں 20-20 میں نہیں اگر ٹک رہے تو اگر 50 اوور کا میچ وغیرہ کیا کریں گے. اور ٹیسٹ تو بھول ہی جاؤ نا, ٹیسٹ کا تو کام ہی نہیں. اور دیکھیں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی آپ کی, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن آپ کا نہیں ہوگا, ریفلیکسز آپ کے کمزور ہو جائیں گے, پاور نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں کرکٹ سے ریلیٹڈ ٹریننگ ہی نہیں ہے. اب وہ کانسیپٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ہمارے جو ہیڈ کوچز ہیں شاید وہ بھی نہیں کروا رہے. آئی ڈونٹ نو کیا. ویسے کیسے ایک پروفیشنل کرکٹر یا ایتھلیٹ کی فزیک ہونی کیسی چاہیے. جو اصل میں نا ٹرین لائک اے ایتھلیٹ, یہ ایک ورڈ ہوتا ہے جو کہ ایتھلیٹس کے لیے ہوتا ہے. اور نارملی جو ہمارے جو کرکٹرس ہیں وہ جم میں نے اکثر دیکھا ہے انسٹاگرام وغیرہ پہ, وہ ایک دو ایکسرسائز کرتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ سوشل میڈیا بیس ہوتی ہے. بٹ وہ جو ٹریننگ سائیکل ہوتی ہے نا, جو پیریوڈائزیشن ہوتی ہے کہ پورے ایک سال کا پلان ہوتا ہے, آف سیزن کیا کرکٹ کھیلنی ہے اور کیا اسپورٹس کرنی ہے, اور ان سیزن کیا کرنی ہے, اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہے. بس جم چلے گئے, جم کی فری ممبرشپ ملی میں, چلے گا تو چلے گا, نہیں تو خیر. فزیک ہونی کیسی چاہیے, ہونی کیسی چاہیے, آف کورس لین باڈی فزیک ہونی چاہیے جس میں بالکل فیٹ کی پرسنٹیج زیرو ہو. محمد آصف جیسی, اور اس کے بعد چلے شعیب ملک جیسی ہو سکتی ہے. فیٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. اور کیا ہونا چاہیے, فیٹ نہیں ہونی چاہیے, مسل نظر آنے چاہیے. ٹھیک ہے, نارملی ہمارے ٹرین جتنے بھی وہ ہیں کرکٹرز براڈ اسکلز ہیں کافی, جو پنجاب سائڈ کے ہیں وہ تھوڑے براڈ اسکل ہیں, لیکن فٹنس نظر آنی چاہیے. جب وہ چلتے پھرتے, خاص طور پہ جب گراؤنڈ میں ایک پلیئر نظر آتا ہے نا کھڑا ہوا, تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پلیئر ایک اورا سیٹ ہوا. اچھا رضوان دیکھیں نا, ایک یہ بھی سائنس ہے نا, یعنی آپ نے اپنی تھائز زیادہ بنا لی ہیں ایز اے بالر, وہ بھی غلط ہے, آپ انفٹ ہیں اس کا مطلب. ٹھیک ہے, اگر آپ نے آرم زیادہ اپنے بائسپس بنا لیے ہیں تو بھی انفٹ ہیں آپ. تو یہ بھی بیلنس کرنا بھی بہت ٹرینر کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ خاص طور پہ جو کرکٹرز ہیں نا ان کی جو باڈی ہے وہ کبھی بھی اپنے بیک وغیرہ کو زیادہ ٹریننگ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا رننگ اسٹانس کم ہو جاتا ہے. لیگس کی جو ٹریننگ ہے اس پہ انڈیورنس ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیورنس ٹریننگ پہ کام نہیں کرے, اسٹیبلٹی پہ کام نہیں کرے, کیونکہ کور جو ہے نا, جو کہ خاص طور پہ جتنے بھی پوری دنیا میں جتنے بھی اسپورٹس میں کور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور ہمارے یہاں کور ہوتا نہیں ہے, کور پہ اتنے بڑی بیلی ہوتی ہے. دیکھیں وہی نا, اب باڈی بیلنس اس لیے جب آپ اپنے فیٹ استعمال کر رہے ہیں ایز اے بیٹسمین, ٹھیک ہے, فرنٹ فٹ پہ آپ جا رہے ہیں, تو باڈی بیلنس ہی اگر نہیں ہے تو آپ تو پھر آپ کی شاٹ وہ نہیں ہے. پلس جب مین جو چیز ہے, جب فٹنس آپ کی فیل ہوتی ہے نا, تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی فیل ہوتا ہے, اور آپ نہیں کر سکتے. اچھا, اس لیے اب ہم آپ کو بتاؤں دوبارہ کہ ہم بات کر رہے ہیں رضوان نور سے, جو کہ بہت مشہور فٹنس ٹرینر ہے, اور وہ آج ہمیں بتائیں گے کہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں انڈیویجولی, ان کو ابھی ہم آپ کو پکچرز بھی دکھاتے ہیں کہ ایک ایک کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, کیا یہ فٹ ہے نہیں ہے, اور اگر ان کو فٹ ہونا چاہیے تو کس قسم کی ایکسرسائز رجیم ان کی ہو, کس قسم کی ڈائٹ ہو. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ان سے. جی اوہو, حارث رؤف سے. ان کو دیکھ کے آپ کے کیا دل میں خیال آتا ہے؟ یہ صرف ایکٹ زیادہ کرتے ہیں, آئی گیس ان کو اچھا ایک ایکٹر ہونا چاہیے,
क्रिकेट पहले अच्छी खेलते थे जब नए नए आए थे, लेकिन जब से ब्रांड्स वगैरह मिले उसके बाद से फारिग हो गया। फिटनेस के बारे में बताएं, फिटनेस के बारे में। फिटनेस भी से ऑफ कोर्स मेंटल फिटनेस तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और मेंटली इज नॉट फिट। और फिजिक में बताएं कि इनको किस किस्म की एक्सरसाइज, अभी तो बताएं किस टाइप की बॉडी है। अभी तो इनका बॉडी वेट तो ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इनको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए, और इनको थोड़ा टमी भी बाहर है, टमी भी बाहर है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद ये थक जाते आपको हैं। क्या लग रहा है कितना फैट और कितना मसल है इनकी बॉडी में? फैट तो तकरीबन इनका मसल से ज्यादा ही है, और उसूलन जो है ना इनकी टांगों की इंजरी हमेशा रहती है जब ये बॉलिंग कराते हैं। नहीं, और गिरते हैं हमेशा, मैंने देखा है। तो खास तौर पे ये इनकी इंजरी सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि अपने हैमस्ट्रिंग की ट्रेनिंग करते हैं। 1 to 10 आप बताएं कि क्या इनको फिटनेस के नंबर देंगे? मैं तो दूंगा सिर्फ 4.5, 5 पे भी नहीं आ रही। चलो जी, नेक्स्ट हारिस रऊफ को मिले 4.5 नंबर। बाबर है कौन है? बाबर आजम के बारे में बताएं। बाबर आजम टॉप क्लास बैटर, बाबर आजम। जी 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 जी। बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, हाँ। मेंटली ही इज स्ट्रांग इन द ग्राउंड, लेकिन फिटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या मसला है, क्या देख के आपको लगता है मिसिंग? क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, आज माइंडसेट अच्छा है, जब ये खेलते हैं तो पता चलता है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आम में जान नहीं आई थी। हाँ, लेकिन वो जो एक लंबे स्ट्रोक्स होते हैं ना, जो हैवी स्ट्रोक्स होते हैं, उसके लिए इनको अपर बॉडी ट्रेन करनी चाहिए, चेस्ट की ट्रेनिंग, शोल्डर्स की ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो खासतौर पर ये ड्राइव वाले शॉट्स खेलते हैं, लेकिन जो एक जैसे एक अफरीदी टाइप जो स्लॉग जैसे मारते हैं। आपको इनकी बॉडी में कहाँ लग रहा है एक्स्ट्रा फैट है और कहाँ मसल सही है या मसल की जरूरत है? आई गेस जो मैंने इनको पर्सनली भी देखा है, मैं इनसे मिल भी चुका हूँ, तो वैसे तो ये सही है, लेकिन थोड़ा सा बेली फैट है, और हाँ, मस्कुलर लीन बॉडी है, ब्रॉड शोल्डर्स हैं कि मस्कुलर है? नहीं है, नहीं है ना, मसल ट्रेनिंग के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मसल होंगे जब भी तो वो डाउन द ग्राउंड उस तरह नहीं खेल सकते ना, बिग शॉट्स नहीं मार सकते, बिग शॉट्स वाला नहीं है ना। नहीं, अच्छा नेक्स्ट आ जाए जी, कौन है? रिजवान। और डाइट का भी फिर बताइएगा जरूर। रिजवान तो मुझे ओवरऑल ही हल्के लगते हैं, मुझे लगता है इनके थाइज में भी जान नहीं है, इनके यानी काफी काम करने की। हाँ, ये बस ज्यादातर दुआओं पे चलते हैं। हाँ, और आई गेस प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन जो है ना ज्यादा लंबी इनिंग नहीं खेल सकते, लंबी इनिंग इसलिए इनको भी वो इंजरी होती है, स्टेमिना का आपको ऑकवर्ड पोजीशन में डालते हैं, स्टांस इनका खराब है। फिटनेस की वजह से, फिटनेस तो सबसे मेन चीज है ना, क्योंकि जब आपने कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे काम नहीं करे, डाइट अच्छी नहीं है, खाने अच्छे नहीं है, तो आप फील्ड पे हमेशा हर दफा आपको इंजरी होती है। इनकी फिजिक देख के बताएं कि कहाँ फैट की जरूरत है, कम है, ज्यादा है, मस्कुलर कितने हैं? इनकी अपर बॉडी तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल लीन है, मसल ट्रेनिंग पे आज तक नहीं आपको लगता है कभी जिम गए होंगे? नहीं, आपको इनको देख के लगता है वेट ट्रेनिंग नहीं करते? नहीं, ट्रेनिंग नहीं करते। इन्होंने थोड़ी बहुत जिम में जाके हल्की फुल्की ऐसे बस 2-4 डंबल लगाए, लेकिन उसके बाद से एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। वो तो नहीं कि जिम जाते हैं, अच्छा, जब ये मिड विकेट मारने की कोशिश करते हैं, वहां जरा लग जाएगा बॉल के साथ, उसकी स्पीड के साथ, शॉट वगैरह जितने भी करीब के शॉट है, बगैर मस्कुलर आप मसल्स के हेल्प के आप लंबे बड़े शॉट्स कैसे मारेंगे? नहीं मार सकते, when you don't have the strength। ये विराट कोहली कैसे बन सकते हैं आप फिर? उसके लिए ट्रेनिंग वही वाली होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग। अच्छा, नसीम शाह आ गए, ये कभी वेट गेन कर लेते हैं अपना? नसीम शाह दिखाएं भाई। हाँ, कभी ये वेट गेन कर लेते हैं, कभी कभार फिट नजर आते हैं, कभी कभार इनका पेट ही नजर आता है। हाँ, पेट ही नजर आता है, बिल्कुल, यानी टेंडेंसी है, बिल्कुल है इनकी, है टेंडेंसी, और हर थोड़े दिन बाद ना नजर आते हैं कि जब ये ऑफ सीजन होते हैं ना, असल में क्या होता है, ये हमारे प्लेयर्स है ना ऑफ सीजन में काम नहीं करते, जब क्रिकेट नहीं चली वही शुरू में जो हमने बात की थी ना, जैसे हम लोग खेलते हैं, ये बिल्कुल हमारा वाला स्टैंडर्ड है कि जब क्रिकेट हो रही है तो कर रहे हैं, उसके बाद नहीं, जब तक पैसे मिल रहे हैं उसके लिए काम करें। जब ऑफ सीजन है, असल तैयारी उस वक्त है, उस वक्त होती है, बिल्कुल ऑल ईयर राउंड। आप क्वालिफाई कैसे करेंगे? ऑफ सीजन अच्छी तैयारी करें, अच्छी ट्रेनिंग करें, तो फिर आप कुछ 6 महीने बाद आप पता नहीं, हालांकि आई थिंक ये मतलब यंग प्लेयर है सारा, ये तो जल्दी इसकी स्विंग भी जो खत्म हो गई, कम हो गई है, उसकी भी वजह यही है कि रिदम नहीं आ रहा उसमें। ऑफ कोर्स फिटनेस के लिए हर चीज आपकी वो जो ट्रेनिंग है होती इसी तरह की है, जो खासतौर पे जो बॉलर्स हैं उनकी हमेशा इस तरह की मूवमेंट होती है कि जो एजिलिटी, मोबिलिटी सब आ रही होती है, और उसी से ज़्यादा स्विंग भी आएगी। इनको देख के बताएं कि कैसे इनकी कितनी मस्कुलर बॉडी लग रही है, कितना फैट लग रहा है? जिम नहीं जाते, ये बस थोड़े बहुत मेरे हिसाब से जिम गए हैं, हाँ, जिनकी एडमिशन जो है उन्होंने लिया है, इनके पास मेंबरशिप होगी, हाँ, और ट्रेनर आज तक इनका इंतजार कर रहा है। अच्छा, और एक तो होता है एक्सरसाइज और एक होता है खाना भी उटपटांग खा रहे होंगे, वो भी नजर आता है, क्योंकि खाना गलत खा रहे हैं, जब भी तो पेट बाहर भाई। खाना तो मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकता नादिया, खाना जो ये खाते हैं ना, और हमारे पुराने क्रिकेटर्स भी, कि मैच से पहले कढ़ाई चल रही होती है यार, यकीन करें, कभी कभार तो ऐसा, तो बाहर जाते हैं जब भी देख लें, वहां पे बैठ के खा रहे होते हैं। इनकी मैंने अक्सर वीडियोस देखी है, बर्गर खा रहे हैं, नया कोई बर्गर खुला है तो उसकी ब्रांडिंग भी हो रही है। तो अच्छा, तो नसीम को आप देंगे रोनाल्डो, मेसी को तो मैंने कभी नहीं ये करते हुए किसी वीडियो में 6 दे देते हैं, क्योंकि अभी यंग है, तो मेरे हिसाब से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो तब तो और शर्म की बात है, अगर आप यंग हैं
اور آپ میں زیادہ ڈرائیو پیشن ہونا چاہیے, آپ کی باڈی بھی جلدی بنے گی. کہ ہر وقت جو نا سکس پیک دکھائیں کہ دس از ہو آئی ایم. ایگزیکٹلی دے شوڈ فلانٹ دیئر فزیک. اچھا یہی فرق ہے انڈیا. اچھا اور یہ آگے کون آگے دوبارہ دکھائیں دوسرے؟ ابرار آ رہے, ابرار احمد. ہاں جی ابرار ہے. ابرار بھی مجھے ابرار کو بس یہ کرنا ہے, جانا چاہیے جم, ایسے ہی جم جائیں, بیٹا جم چلے جاؤ ابرار. ایسے ہی جم جائیں یا گھر جائیں؟ جم چلے جائیں پہلے, ہو سکتا ہے جم میں جائیں گے تو پھر شاید لوگ بولیں گے چلو اب واپس آ جاؤ گراؤنڈ میں آ جاؤ, ورنہ ابرار بس ایسے بیٹا جم جاؤ. فزیک کو ایویلویٹ کریں اور جو ہے نا ان بتائیں. کی بہت لین ہے, ان کو کھانا پینا بھی اپنا اچھا رکھنا چاہیے, ہیلدی کھائیں اور تھوڑا سا پروٹین انٹیک کریں. لیکن پروٹین انٹیک جب کام آئے گا جب تھوڑی سی مسل ٹریننگ ہوگی, مسل فائبر ٹیشو بریک ہوگا نا, کوئی دکھ ہے, پھر اس کے بعد پروٹین کام کرے کوئی گا. دکھ ہے انہیں. ہاں دکھ ہے, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا کوئی دکھی ہے, کوئی پرانا کوئی ہے مسئلہ. اچھا پھر یہ کہ obviously ایتھلیٹس کی پھر آپ کو لیگز تھائز اس پہ بھی اسٹرینتھ ہمارے اور مسل پلیئرز نظر کی آنے کبھی ہم نے چاہیے. شارٹس میں دیکھا تو بالکل ہوتی نہیں ہے, ہاکیاں ہوتی ہیں وہی نا لٹرلی. کہتے ہیں نا ہاکی پلیئر ایک ہاکی سے کھیلے, 2 ہاکیاں نکلی ہوئی ٹانگوں سے. نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ رضوان اس سے زیادہ تو ہمارے جو ایکٹرز ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ہمارے ایکٹرز جتنے بھی ہیں, جس میں آپ فیصل قریشی لے لیں, ہمایوں سے لے لیں, فہد بھائی ون آف دا بیسٹ. تو یہ لوگ ٹرین کرتے ہیں. میں جانتا ہوں فیصل قریشی آپ کو ہر جم میں ملیں گے ایوری مارننگ. اجاز اسلم, اجاز اسلم, فہد بھائی کے اپنے گھر میں جم بنایا ہوا, میں ان کو تک میں 10 سال سے ٹرین کر رہا ہوں, بہت اچھا. تو وہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار اسکرین پہ رہنا ہے, تو ان کو تو اس سے بھی بڑی اسکرین ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ان کو تو اپنی پرفارمنس میں وہ اسٹیمنا اور فٹنس چاہیے, اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں. تو ابرار کا کیا ان کو نہ ایکٹنگ کرنی ہے نہ بولنا ہے ہماری طرح, تو پھر اس کے بعد کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ سارے برانڈز بند کریں, برانڈز بند کریں, ایک ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے ہاں وہ بند کر دیں قسم سے, اور ایک پورا پلان دیں کہ یہ آپ کا پلان ہے, اتنا گول, یہ گول ہے آپ کا, اتنا مسل میس ہونا چاہیے, اتنا فیٹ پرسنٹیج ہوئی ہے, یہ کارڈیو واسکولر فٹنس ہونی چاہیے, اور باقاعدہ چیک ہو. پولر واچز کے تھرو چیک ہوتا ہے پلیئر کی فٹنس کے, اس وقت گراؤنڈ میں کتنا بھاگ سکتا ہے. ان کے آپ کو لگتا ہے ٹرینرز نہیں ہیں, ایکٹرز کے تو ہمارے پرسنل ٹرینرز ہوتے ہیں سب کے, تو ان کے ٹرینرز نہیں جاتا ہے. ان کے مینیجر ہوتے ہیں, وہ صرف اور صرف میسج کرتے ہیں کہ ہمیں فری میں ٹریننگ کروا دو, اور میرے پاس بھی وہ میسج آتے ہیں, لیکن اب میں کیا بتاؤں, فری میں ٹریننگ کرا دو. یہ کیا بات ہے, سب یعنی پروفیشنل ہیں, کتنا کما رہے ہیں, تو ہم نہیں کمائے. نہیں تو سب پیسے لے رہے ہیں, جب آپ پروفیشنل کرکٹر ہیں تو پھر آپ پیسے دے کے ٹرینر بھی لائیں بھائی. اور یہ اپنے اوپر اگر انویسٹ نہیں کرو گے یہ پیسہ, تو پھر آپ اپنے اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اچھا شاہین شاہ آفریدی آ گئے بھائی, شاہین شاہ آفریدی آ گئے, ان کے بارے میں بتائیں. شاہین شاہ آفریدی ہمارے ون ڈے کے کیپٹن. جی جی, شاہین شاہ آفریدی از اے گڈ, ان کی جینیٹکس بہت اچھی ہے اور بیک گراؤنڈ اچھا ہے, اسٹرانگ ہے, تو جینیٹکس بہت سپورٹ کرتے ہیں KPK کے. تو میرے حساب سے اگر یہ تھوڑا بہت جم نہیں بھی کرے نا, تو ایک گاڈ گفٹڈ ان کو چیز ملی ہوئی. ہاں لیکن یہ کہ فٹنس اگر کریں گے تو ہر چیز میں اور اچھا سیٹ ہو جائے گا. صحیح ہے, یعنی انجری تو خیر انہیں بھی رہتی ہے, انجری رہتی ہے, لیکن پھر بھی فزیک ہے ایک, مطلب ایک میں کہتا ہوں جب وہ یوں کرے نا, یہاں پہ وہ بائسپ کا جو نا نظر آنا چاہیے, بائسپ ٹرائسپ کا. ہاں بائسپ اور ٹرائسپ, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اگر یہ جس دن آ جائے گا نا, میں بولوں گا بس میں اپنے انسٹاگرام پہ لگاؤں گا آپ کی اسٹوری. اعظم خان کے بارے میں بتائیں. اعظم خان کے بارے میں. اعظم خان کنسسٹنٹ نہیں ہے, پلیئر بہت اچھا ہے, ویری ٹیلنٹڈ, اور اسٹروکس بہت اچھے کھیلتا ہے, کھڑے کھڑے بندہ وہ ایک واحد ہے ہمارے پاس. فٹنس پہ کام کر لو, اور بہت اچھے ٹرینر کے ساتھ بھی کام کریں. اس میں کمپیئر کریں ود سینئر پلیئرز, آج بھی ان سے زیادہ فٹ ہیں. شاہد آفریدی کو دیکھیں, شعیب ملک کو دیکھیں, وسیم اکرم کو دیکھیں, صبح میں کیا ڈسپلن ہے, کیا ڈسپلن لائف ہے ان کی, کیونکہ انہوں نے اپنے گیم کو اس حساب سے سیٹ کیا ہے. بالکل. تو یہ میں کہہ رہی ہوں آج اس سیگمنٹ کے بعد بھی اگر ان کو کرکٹرز کو شرم نہ آئے تو پھر تو اللہ خیر کرے, اور ان کے اوپر سختی ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان کو پلے کرنا ہے فیلڈ میں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, پاکستان جرسی پہننی ہے, تو یو بیٹر ارن. اتنا غصہ نہ کیا کرنا. بہت شکریہ رضوان. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو قسم سے میں فری میں ٹریننگ کرانے کے لیے تیار ہوں. بس ہو گیا جی, رضوان نے مان گئے. بڑا دل ہے کہ ہم پاکستان کے لیے رائز اینڈ شائن کا واؤچر لیں, رضوان مان گئے. حد ہو گئی. اچھا جی, شو کا پھر بھی نہیں آنا, آپ فری ٹریننگ دے آئیں گے پھر بھی بھائی. شو کا وقت اب ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی, فیڈ بیک دیتے رہیے گا. رائز اینڈ شائن سے زہیب اور نادیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.